پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ سرکاری افسران اور فوجی افسران اور جوانوں کے لیے کیا آنے والے بجٹ میں کوئی خوشخبری ہے، کیا ان کی تنخواہیں بڑھیں گی، اور اس حوالے سے پروپوزل کیا ہے۔ پے اینڈ پینشن کمیشن حکومت نے اس کا بھی اعلان کیا اور اس حوالے سے ایک چند اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ کنسیڈریشن کیا ہے کہ کتنی تنخواہ بڑھنی ہے، وہ پروگرام میں آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ ساتھ ساتھ پروگرام میں یہ بھی ذکر کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کی ہے ایمنیسٹی جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو دی ہے اس حوالے سے، اور دانیال عزیز صاحب اس کے پٹیشنر ہیں۔ بہت امپورٹنٹ پٹیشن انہوں نے فائل کی ہے، کیا اہم نکات ہیں اس کے، اس حوالے سے بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، شہباز شریف صاحب حال ہی میں نیب میں پیش ہوئے اور وہاں پہ ان سے سوال و جواب کیا ہوئے، اور آج ایک تفصیلی رپورٹ آپ کو بتائیں گے کہ جو ٹھیکیدار ہیں، جو پارٹی فنڈز آتے تھے، کیا وہ بھی ذاتی اکاؤنٹس میں جا رہے تھے شہباز شریف صاحب کے خاندان میں؟ جو سوال جواب ان سے ہوئے نیب کی تحقیقات میں، وہ سوال جواب کیا تھے؟ لیکن پروگرام کا آغاز ناظرین آج کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ آج ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بلاول بھٹو نے شاہ محمود قریشی صاحب سے استعفے کا مطالبہ کیا، اور کیا کہہ کے استعفے کا مطالبہ کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ کس قسم کا بیانیہ ہے کہ ایک وفاقی وزیر کہے کہ مجھ سے یا میرے جماعت سے سندھ کی بو آ رہی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو ہر صوبے کے بات کرتے ہیں۔ جب میں سندھ کا ساتھ چناں انصافی ہو رہا ہے اس کا بات کرتا ہوں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ میں سندھ کارڈ کھیل رہا ہوں، یا شاہ محمود قریشی صاحب جنوبی پنجاب کی پاسماندگی کی بات کرتے ہیں تو کیا تب ہم جنوبی پنجاب کارڈ کھیل رہے ہیں؟ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ وزیر اپنا لفظ واپس لو، اور اگر وہ واپس لینے کو تیار نہیں ہے تو استعفیٰ دو۔ اس قسم کا بیان بازی ہم کسی بھی صورتحال میں برداشت نہیں کریں گے۔ جی منسٹر صاحب، آپ نے سنا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن انتہائی غصے میں آپ کے حوالے سے اور کہہ رہے ہیں یا آپ الفاظ واپس لیں یا استعفیٰ، تو دونوں میں سے کون سی آپشن آپ استعمال کریں گے، یا کوئی تیسری آپشن بھی ہے آپ کے پاس؟ نہ الفاظ واپس لوں گا نہ استعفیٰ دوں گا ان کے کہنے پہ۔ دیکھیے، سمجھیے وہ کہہ رہے کیا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے ان کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ دیکھیے، آپ کی جماعت وفاقی جماعت کہلاتی تھی اور آپ کی ایک وفاقی اپروچ ہوتی تھی۔ اب آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ صوبائی تعصبات کا شکار ہو جائیں، یہ آپ کی ماضی کی سیاست کے برعکس ہے۔ تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ آپ ایک نیشنل کرائسس ہے، اس پہ ایک نیشنل رسپانس درکار ہے، اس پہ آپ کی جتنی مثبت آرا ہوگی ہم اپنی حکمت عملی میں اس کو انکارپوریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب انہوں نے جو بات کی ہے کہ سندھ کے ساتھ، دیکھیے یہ ان کی عادت ہے، یہ باتوں کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں، یہ جملے جو ہیں اپنے مطلب کے استعمال کرتے ہیں۔ سندھ سے تو ہمیشہ خوشبو آئی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس خوشبو کو آپ اپنے رویے سے تبدیل مت کیجئے، اپنے ماضی کو یاد رکھیے اور اس ماضی کے برعکس ایک وقتی سیاست کے لیے اپنے ماضی کو مت بھولیے۔ منسٹر صاحب نے کچھ اور ذکر بھی کیا، وہ کہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں سامنے لے آؤں گا، آپ سے کچھ وعدے بھی کیے گئے، غالباً وزیر اعظم بننے کی طرف اشارہ تھا کہ کسی نے وعدہ کیا، کیا کبھی کسی نے کوئی وعدہ کیا آپ سے کہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا جو وہ اشارہ کر رہے تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، جو سامنے لانا چاہتی ہے لے آئیں، آئیے، آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، میں مذاکرے کی دعوت دیتا ہوں، آئے بیٹھے میرے سامنے اور بات کریں کہ کیا ہے آپ کے پاس۔ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے میرا ضمیر صاف ہے، میرا دامن صاف ہے، میری نیت صاف ہے، اور میں نے کسی وعدے کے لیے نہیں، میں نے کسی کے اشارے پر نہیں، میں نے اصولی موقف پر استعفیٰ دیا تھا، وزارت سے بھی اور آپ کی بنیادی سیٹ سے بھی، اور پھر مجھے اللہ نے اتنا حوصلہ دیا کہ میں نے مقابلہ کیا، عوام کی کچہری میں گیا اور عوام کی کچہری نے آپ کے موقف کو مسترد کیا اور مجھے کامیاب کیا۔ آپ کو میں نے شکست دی، 13 میں بھی شکست دی، 18 میں بھی شکست دی۔ منسٹر صاحب، آپ نے استعفے کا ذکر کیا کہ پارٹی سے بھی استعفیٰ دیا، بطور وزیر خارجہ بھی آپ نے استعفیٰ دیا، وہ ایشو کون سا والا تھا؟ اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو اس وقت ہم بھی رپورٹ کرتے تھے آپ کی بریفنگ ریمنڈ ڈیوس پہ، تو پیپلز پارٹی کا موقف کیا تھا اور بطور وزیر خارجہ آپ کا اصولی موقف کیا تھا؟
ان کا موقف یہ تھا کہ ریمنڈ ڈیوس ایک سفارتکار ہے اور اس کو وینا کنونشن کے تحت اس کو استثناء دے دیا جائے، اور میرا موقف تھا کہ وہ سفارتکار نہیں ہے اور وہ وینا کنونشن کے استثناء کا مستحق نہیں ہے۔ تاریخ نے اور آنے والے واقعات نے مجھے درست ثابت کیا۔ بالکل، اور جو بعد میں چیزیں بھی آئیں، خود اس نے کتاب بھی لکھی، ریمنڈ ڈیوس نے، یو ایس نے بھی بعد میں آپ کے موقف کو صحیح ثابت کیا کہ وہ انڈر کور یہاں پہ کام کر رہا تھا ریمنڈ ڈیوس۔ اب یہ معاملات آپ کو منسٹر صاحب جاتے ہوئے کدھر نظر آ رہے ہیں؟ جو کرونا کے اوپر لاک ڈاؤن اور جو آج شہری رحمان صاحبہ نے بھی سوال اٹھایا سینٹ آف پاکستان میں کہ زندگیاں بچانی ہیں یا بزنس، اور آپ کی حکومت بزنس بچانے کے اوپر لگی ہوئی ہے، بڑا اسٹرانگ الفاظ استعمال کیے تھے شہری رحمان صاحبہ نے بھی۔ اس پہ کچھ کلیئرٹی آپ دینا چاہیں گے کہ واقعی یہ زندگیاں اور اکانومی کی ڈیبیٹ، یہ گلوبل ڈیبیٹ بھی ایک اسی طرح چل رہی ہے، اور اب اس پہ حکومت کا کیا موقف ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، ہماری بڑی واضح یہ پالیسی ہے کہ ہم نے جانوں کو بچانا ہے، اور جانوں کو بچانا ہے کورونا سے بھی، اور انسانوں کو بچانا ہے بھوک افلاس سے بھی، غربت سے بھی۔ یہ دو دھاری تلوار ہے جس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہماری حکمت عملی ہے جو جامع ہے، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ انسانی جان بھی محفوظ رہے اور معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہے۔ ہم ایک دوسرے سے الگ کر نہیں سکتے، اور اس کے لیے ہم نے ایک واضح حکمت عملی اپنائی ہے۔ اور جس لاک ڈاؤن کا وہ ذکر کر رہے ہیں، ایزنگ کا، کیا ان کی اس میں مشاورت شامل نہیں تھی؟ کیا ان کی صوبائی حکومت کی مشاورت شامل نہیں تھی؟ سب صوبوں کو اعتماد میں لیا۔ کیا انہوں نے خود وہاں کے کراچی کے تاجروں سے مذاکرات نہیں کیے؟ یقیناً کیے، اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں ایک ایزنگ کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو دہاڑی دار ہیں، جو تازی کر کے کھانے والے ہیں، وہ بہت پریشان ہیں۔ تو ہم نے دونوں کو سامنے لے کے چلنا ہے، اور پھر ہم نے ڈیٹا کو سامنے، یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، ہم نے ڈیٹا کو سامنے رکھا اور دیکھا کہ اس وقت تک ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو وینٹیلیٹرز پہ ہیں، ہمارے ہاں جو اموات کی جو ریشو ہے وہ کیا ہے، ہمارے ہاں 2.17 ہے، اور جو گلوبل ایوریج ہے وہ 6.8 ہے، ہمارے ہاں 2 ڈیتھس پر ملین ہے، اور اگر ہم اس کا موازنہ کریں اٹلی کے ساتھ وہ 414 تھی۔ تو اب یہ ایک جسے کہتے ہیں رسک تو ہے، رسک فری تو کوئی چیز نہیں ہے۔ رسک تو ختم تب ہوگا جب ایک ویکسین کا ایجاد ہو جائے گا اور وہ سب کو محفوظ کرے کہ خدا کرے وہ جلدی ہو، لیکن اس پہ وقت لگے گا۔ اور جس قسم کا ہمارا کرو ہے اس میں دکھتا یہ ہے کہ ہمارا جو کرو جو ہے اس میں ابھی ہمیں اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ کتنی دیر چلے گا۔ اندازہ یہ تھا کہ اگر ہم اسی لاک ڈاؤن کو برقرار رکھتے ہیں تو تقریباً 18.6 ملین لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے مزید، اور 21 سے 71 ملین لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جائیں گے۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ رائٹ، منسٹر صاحب، کابینہ میں ایک فیصلہ ہوا، اور اس کے بعد ابھی جو پچھلی کابینہ میٹنگ ہوئی تھی اس میں وزیر اعظم نے اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر اور معاون خصوصی برائے صاحب شہزاد اکبر صاحب کو انکوائری بھی کہا کہ بھارت سے جو دوائیوں کی آڑ میں امپورٹ کی گئی وہ کچھ ایسی دوائیاں بھی تھیں جس کی اجازت نہیں تھی۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے جس پہ پاکستان کا ایک سٹینس تھا، آپ نے ٹریڈ ریلیشنز سب ختم بھی کیے تھے، اناؤنسمنٹس کی تھیں، اور آپ نے بہت ایگریسولی اس کو پرسیو بھی کیا تھا۔ تو یہ کام کس طرح سے ہو گیا کہ نان اسینشل جو ڈرگز تھیں، وائٹامنس تھیں، وہ بھی اس آڑ میں امپورٹ ہوتی گئیں؟ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ ایسا ہوا نہیں، ایک سمری موو کی گئی تھی جس میں ایک جو سیکرٹری ہیلتھ ہیں وہ ایک سمری لے کر آئے تھے، منسٹری ہیلتھ لے کر آئی تھی، جس میں ان کی یہ کوشش تھی۔ کابینہ نے اس کو مسترد کیا اور وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے یہ بالکل یہ نہیں کہا، اور آپ نے کابینہ کے فیصلے کو پوری طرح سمجھا نہیں ہے، تو وہ سمری جو ہے وہ ڈیفر ہو گئی تھی۔ تو اس پہ انکوائری پھر کس چیز کی آرڈر کی ہے وزیر اعظم صاحب نے؟ کہ جو کابینہ کا جو فیصلہ تھا اس کے برعکس یہ انہوں نے قدم کیوں اٹھایا۔ اور کابینہ کے فیصلے کے برعکس بھارت سے دوائیاں منگوائی گئیں؟ منگوائی نہیں گئی، منگوانے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، رائٹ۔
چلیں اس پہ ہم مزید بھی آگے کرتے رہیں گے سوالات. آپ سے تھوڑا فورن افیئرز کے حوالے سے ہی جاننا چاہوں گا. آرمی چیف کی کل بات ہوئی ایرانین فورسز کے سربراہ سے, اور بلوچستان میں جو ریسنٹ کارروائیاں ہوئی ہیں جس میں ہمارے ایک میجر اور جوان شہید ہوئے, وہ والا ایشو بھی آیا. یہ ایشو فورن آفس بھی ٹیک اپ کر رہا ہے ایران کے ساتھ, اور اس کے پیچھے کیا آپ کو بھارتی سگنیچر بھی نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے, اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے ارشد جی. آپ جانتے ہیں کہ بھارت اس وقت ایک مخمصے میں ہے. مقبوضہ کشمیر میں حالات بہت بگڑ چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کی سچویشن بہت پیچیدہ ہو چکی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جو لاک ڈاؤن جس طرح بھارت کی سرکار نے مس ہینڈل کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو معاشی دباؤ اور معاشی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے. سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ پر اور دوسرے اقدامات پر جو بھارت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس سرکار کے خلاف سراپا احتجاج ہے وہ بھی آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے. اب اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یا تو وہ کوشش کر رہے ہیں کسی فالس فلیگ آپریشن کا, ان کی کوشش ہے کہ ہو جائے کہ دنیا کی توجہ بٹ جائے, یا وہ پھر پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کی ان کی کوششیں جاری رہی ہیں اور بلوچستان کو وہ استعمال کرتے ہیں. بلوچستان کی سرزمین پر دہشت گردی کے واقعات وہ گاہے بگاہے کرواتے رہتے ہیں. یادیو جو ہے وہ بھی وہیں سے پکڑے گئے تھے اور وہ آج بھی آپ کے سامنے ایک حقیقت ہے. تو وہ کوشش کرتے رہتے ہیں. وہ یہاں تک میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کو جو افغانستان کا امن و استحکام ہے جس میں پاکستان نے کردار ادا کیا ہے وہ بھی شاید پوری طرح بھا نہیں رہا, اور وہاں بھی وہ کوئی نہ کوئی شورش اور کوئی نہ کوئی بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. پاکستان بڑی خندہ پیشانی سے, بڑے صبر سے, تحمل سے آگے بڑھتا چلا گیا. ہمیں ایران کے ساتھ ہماری جو ماضی میں غلط فہمیاں تھیں ان کو ہم نے دور کیا, اور اب ہمارے ان کے ساتھ بہت بہتر تعلقات ہیں. افغانستان کے امن کے عمل میں اور ان کی جو ریکنسیلیشن کے پروسیس میں جو ہم نے کردار ادا کیا اس کو پوری دنیا اس کا اعتراف بھی کرتی ہے اور اس کو سراہ بھی رہی ہے. اچھا منسٹر صاحب, انڈیا کو اگر دیکھیں تو جو ہیجمنسٹک ڈیزائن ہے, ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہے, اس حوالے سے چائنیز فارن منسٹری کی بھی ایک بہت سٹرونگ ورڈڈ سٹیٹمنٹ آئی ہے انڈیا کے خلاف. نیپال کے ساتھ ان کے معاملات, افغانستان کے حوالے سے یو ایس وہاں پہ ان کے ساتھ اب بات چیت کر رہا ہے کہ جناب جو افغانستان کے مسائل ہیں اس میں بھی انڈین سگنیچرز نظر آ رہے ہیں. تو پاکستان کا دفتر خارجہ یہ سارے ایشوز کو گلوبلی کس طرح سے ریز کر رہا ہے کہ جناب انڈیا, اب چائنا کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کافی سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے, جو بارڈر ایشو پہ انڈین فورسز نے نیپال میں کچھ جا کے ایریا وہاں پہ دوبارہ کلیم کرنے کی کوشش کی ہے ڈسپیوٹیڈ. تو اس حوالے سے ہمارا دفتر خارجہ انٹرنیشنلی کیا کر رہا ہے؟ ہم پوری طرح باخبر بھی ہیں اور متحرک بھی ہیں. اقوام متحدہ کے فورم پہ ہم نے اس کو اٹھایا, سلامتی کونسل کے فورم میں ہم نے ان کے یہ گوش گزار کیا کہ ہندوستان کے کیا ارادے ہیں, اور ان کے ناپاک ارادوں کو ہم نے بے نقاب کرنے کی کوشش کی. ہم نے جو جتنی مسلم امہ کے ممالک ہیں, OIC کے ممالک ہیں, میں نے خود ان کو خطوط لکھے جو ہندوستان نے وہاں ہیٹ سپیچ اور جو اسلامی فوبیا جو ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی, اور اس کے اثرات آپ نے دیکھا گلف ممالک تک گئے, وہاں سے ری ایکشن سامنے آیا, وہاں ہم لے کر گئے. ہم نے جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے وہاں چیز کو لے کے گئے. ہم ہر فورم پر اس چیز کو اٹھا رہے ہیں اور ہندوستان کے عزائم کو بے نقاب کر رہے ہیں. اور آج سے 2 دن پہلے جو اسلام آباد میں P5 کے جو ایمبیسڈرز ہیں جو یہاں تعینات ہیں ان کے انوائز, ان کو بھی بلا کر ہم نے اعتماد میں لیا. رائٹ. اور منسٹر صاحب, جو پاکستان کے اس وقت قرضہ ہے اور کرونا کے بعد فارن آفس بھی اس حوالے سے کردار ادا کر رہا ہے, مختلف ممالک سے رابطے میں کہ جو ہماری ڈیٹ پیمنٹس ہیں اسے ڈیفر کر دیا جائے. وزارت خارجہ نے بھی کوئی کردار ادا کیا ہے یا کہ حفیظ شیخ صاحب بھی یہ کام کر رہے ہیں سارا؟ وزارت خارجہ ان کی معاونت کر رہی ہے. آبویسلی فائنینشیل میٹرز میں نمبر کرنچنگ جو ہے وہ تو فائنینس منسٹری کرے گی, اکنامک افیئرز ڈویژن کرے گا, اور ہم ان کا ساتھ دیں گے. جو وزیر اعظم کا یہ ڈیٹ ریلیف کا جو گلوبل انیشیٹو ہے اس میں فارن آفس نے پورا اس کا ایک ماحول بنایا, کنسلٹیشنز کی, سب سے کی, جس میں فائنینس منسٹر بھی تھے, EAD منسٹر بھی تھے, پلاننگ منسٹر بھی تھے, اور ہم نے مل
کر ایک حکمت عملی مرتب کی اور اس کے بعد وزیر اعظم نے اس انیشیٹو کو لانچ کیا. ہم نے نیو یارک میں ایک فرینڈز کا گروپ بھی مرتب کیا ہے اور منیر اکرم جو ہمارے وہاں PR ہے انہوں نے دیگر ممالک سے رابطے کیے ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ان کے رابطے ہیں. میں نے MD جو ہیں IMF کی ان سے خود ٹیلی فون پہ بات کی ہے اور ان کی جو کنٹری ریپرزینٹیٹو ہیں اسلام آباد میں ان سے بھی میری نشست ہوئی ہے. میں کل اس موضوع پر انشاءاللہ پھر ہمارے جو مندوب ہیں نیو یارک میں اور آپ کا بھلا ہو واشنگٹن میں اور جنیوا میں ان سے بات کر رہا ہوں. کل SCO کے وزراء خارجہ کا اجلاس بھی ہے کووڈ-19 پر. 8 وزراء خارجہ اس میں تبادلہ خیال کریں گے تو میں اس پر بھی پاکستان کا موقف جو ڈیولپنگ کنٹریز کا موقف ہے وہ پیش کروں گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بہت شکریہ اس سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد شہباز شریف صاحب کی جو پیشی ہوئی تھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں وہاں ان سے سوال و جواب کیا ہوئے اور مزید تحقیقات میں کیا پتہ لگا. کیا نون لیگ میں جو لوگ فنڈز دیتے تھے پارٹی فنڈز دیتے تھے کیا وہ بھی ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں جا رہے تھے؟ جو ٹھیکیدار تھے ان کے پیسے کیا وہ بھی ذاتی اکاؤنٹس میں جا رہے تھے؟ یہ گورکھ دھندا کس طرح کا ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شہباز شریف صاحب ابھی حال ہی میں جب نیب میں پیش ہوئے تو ان سے کئی سوال جواب کیے گئے ان کے اثاثہ جات کے بارے میں. انہوں نے اپنے زرعی فارم سے کچھ انکم چند کروڑ روپے کی انکم ظاہر کی ہوئی تھی. جب اس حوالے سے سوال کیا گیا تو شہباز شریف صاحب نے کہا جی میں نے کچھ بھینسیں رکھی ہوئی ہیں ان کا دودھ بھی بیچا جاتا ہے بھینسیں وغیرہ بھی بیچی جاتی ہیں اس سے یہ سال کی کروڑوں کی آمدن ہے. جب خاندان کے دیگر افراد سے اسی حوالے سے اس سے پہلے سوال جواب کیے گئے کچھ ملازمین سے تو انہوں نے تو بتایا تھا جی یہ اس رائیونڈ میں ہم نے چند بھینسیں رکھی ہوئی ہیں جو گھر کے دودھ وغیرہ انہی سے ہوتا ہے باقی اس سے آمدن وغیرہ کچھ نہیں ہوتی. لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب نے بھینسوں کا ذکر کیا. بھینسوں کا کوئی چیسس نمبر تو ہے نہیں کہ جناب اس کو ٹریک کیا جا سکے کتنی بھینسیں بیچی یا نہیں لیکن بہرحال وہ کروڑوں کی آمدنی انہوں نے بھینسوں کے کاروبار سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش بھی کی. اب جو تحقیقات اس حوالے سے ہو رہی ہیں ان سے سوال جواب کیے گئے کہ جناب یہ نثار ٹریڈنگ کس کی کمپنی ہے یہ پیسے آ رہے تھے آپ کو یہ سارے خرچے مل رہے تھے سلیمان شہباز اور حمزہ شہباز نے کہا جی یہ ان سے پوچھیں وہ اپنے کاروبار کے خود ذمہ دار ہیں مجھے اس حوالے سے کچھ نہیں پتا. پھر جب حمزہ شہباز کے حوالے سے ایک اور سوال کیا گیا کہ جناب یہ TTs کا اتنا معاملہ ہے یہ والی کمپنی میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس کمپنی میں تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ حمزہ کو ہدایت دے. اب جو تحقیقات اس حوالے سے جاری ہیں ناظرین اس حوالے سے ہم پہلے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہے پچھلے سال سے یہ سٹوری لے کے چلتے رہے لیکن اب اس کہانی میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویسٹ آ گیا. یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ جو پارٹی فنڈ کے لیے پیسے دیے جاتے تھے وہ بھی ایونچولی شہباز شریف صاحب کے خاندان کے جو بچے چلائے تھے نثار ٹریڈنگ ہو گئی یا دیگر کمپنیز 23 کمپنیز آئیڈینٹیفائی وہ پیسے بھی اس میں روٹ ہو کے جا رہے تھے. ٹھیکیدار کچھ پیسے دیتے تھے وہ پیسے بھی انہی کمپنیز میں تھے. یہ گورکھ دھندا چل کیسے رہا تھا آئیے دیکھتے ہیں. شہباز شریف کا دعویٰ ہے کہ وہ رمضان اور چودھری شوگر مل کیس میں نیب کو تمام جوابات دے چکے ہیں اور نیب سیاسی انتقام کی خاطر وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر ان کو بار بار بلا رہا ہے. نیب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ شہباز شریف کا تمام کاروبار اور بزنس ایمپائر TTs کی بدولت ہی کھڑا ہے اور یہ جعلی TTs دراصل کمیشن اور کک بیکس کا پیسہ ہے جو کہ پاکستان سے ہی منی لانڈرنگ کی صورت باہر بھیجا گیا اور پھر وہاں سے کاروباری سرمایہ کاری کی صورت جعلی لوگوں کے نام سے واپس منگوا لیا گیا. یہ سب ہم آپ کو پہلے بھی دکھا چکے ہیں. آئیے ایک دفعہ آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں. حمزہ شہباز کے حوالے سے $2.5 ملین کی ٹرانزیکشنز جو فورن ٹرانزیکشنز کے ذریعے پیسے انہوں نے شو کیے کہ ہمارے اکاؤنٹس میں آئے ہیں ان کو ٹریک کیا. دو جو ڈاکومنٹس آپ سکرین پہ اس پر دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین ان میں سے ایک کا نام ہے محبوب علی اور ایک کا نام ہے منظور احمد. $1,65,980 ایک نے بھیجے اور تقریباً $1,68,000 کی TD ایک دوسرے شخص کے جس میں میجورٹی جو ٹرانزیکشنز ہیں کچھ اس میں سے برطانیہ سے آ رہی ہیں اور کچھ متحدہ عرب امارات سے
حمزہ شہباز کے حوالے سے بھی آپ کو دستاویزات دکھائے تھے. حمزہ شہباز کی جب آپ یہ TTs دیکھتے ہیں تقریباً $1,65,000 ان کو بھیجے گئے تھے. بینیفیشری حمزہ شہباز تھے. ریکارڈز بھی دکھاتے ہیں کہ TTs جو ٹرانسفر ہونا شروع ہوئی وہ 3 فروری 2014 کو. کرنسی اماؤنٹ تقریباً 1,50,000 اور بینیفیشری اکاؤنٹ کسٹمر نیم اینڈ ایڈریس اسٹاک اینڈ کمپنی. ابھی تک کی جو تحقیقات اس حوالے سے ہوئی ہیں انٹرسٹنگ کہانی ہے سلیمان شہباز صاحب کی. ان کی بہت ساری TTs ہمارے پاس ہیں جو آپ کو انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں بتائیں گے. اور اس میں حیران کن طور پہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ بزنس انویسٹمنٹ کے لیے سلیمان شہباز کو کس نے دی, آئیے رپورٹ لیں. بینک ریکارڈ کے مطابق یہ رقم نہان بن مبارک النہان نے کاروبار میں سرمایہ کاری کی غرض سے سلیمان شہباز کو بھیجی. ناظرین, سلیمان شہباز صاحب کے حوالے سے میں ان کی ویلتھ سٹیٹمنٹ سے آپ کو یہ ڈاکومنٹ دکھا رہا ہوں اور یہ ویلتھ سٹیٹمنٹ ان کے ہمارے پاس موجود ہیں کافی سارے سالوں کی. لیکن جو آپ ابھی اسکرین پہ دیکھیں تقریباً 11 کروڑ اور 47 لاکھ کی فورن ریمیٹنسز سلیمان شہباز نے اپنے ویلتھ سٹیٹمنٹ میں بھی ایکسیپٹ کی ہوئی ہیں. اس سے پہلے جو ہم آپ کو دستاویزات دکھا چکے ہیں اس میں زیادہ تر جو ٹرانزیکشنز ہیں اور جو ان کے گروتھ ہو رہی ہے اثاثہ جات کی وہ ٹیلی گرافک ٹرانسفرز کے ذریعے ہو رہی ہے. آپ صرف دستاویزات دیکھتے جائیے, ان کے نام دیکھتے جائیے, اور جب ان کے اکاؤنٹس میں یہ ریمیٹنسز آ رہی تھی تو یہ اس حوالے سے ان کو جانتے ہی نہیں تھے. شہباز شریف خاندان کو بہت سی TTوں کے ذریعے لاکھوں ڈالرز موصول ہوئے. ان میں سے پہلا جو ٹرانزیکشن ہم آپ کو دکھا رہی ہیں 21 اپریل 2010 کو شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز کو تقریباً $20,000 کی رقم الزیرونی منی ایکسچینجر کا استعمال کرتے ہوئے سرمایہ کاری کی غرض سے محمد انجم نامی شخص نے سرکولر روڈ پر واقع نجی بینک کی برانچ میں بھیجی. جی ہاں, وہی الزیرونی جس کا ذکر جعلی اکاؤنٹس کی GIT میں بھی آ چکا ہے. یہ وہی جعلی اکاؤنٹس کی GIT ہے ناظرین جس میں کہ ملٹیپل سسپیشس اکاؤنٹس ٹریک ہوئے. آپ کو ناظرین یہ چیک دکھاتے ہیں جو کہ سلیمان شہباز کا ہے. یہ چیک آپ کی اسکرین پہ سامنے نظر آ رہا ہے اس وقت. یہ چیک پہ اگر آپ دیکھیں تو سلیمان شہباز شریف کے یہ ذاتی اکاؤنٹ کا چیک ہے. آپ کے سامنے اس کا نمبر بھی نظر آ رہا ہے اور جو بینک الفلاح کی برانچ ہے اس کا بھی ذکر ہے کہ کون سی برانچ پہ ہے. تاریخ اس کی ہے 2 مئی 2009 اور اماؤنٹ اس میں لکھی ہوئی ہے تقریباً 99 لاکھ روپے. اور یہ چیک کون دے رہا ہے آپ بڑے واضح طریقے سے دیکھ رہے ہیں. سلیمان شہباز صاحب 99 لاکھ روپے کا چیک دے رہے ہیں ایک کیش کروانے کے لیے. سیلف لکھا ہوا ہے, پے سیلف. اب آپ جو چیز ناظرین دیکھنے جا رہے ہیں میں آپ کو اس صفحے کا پورا عکس دکھاتا ہوں کہ جب بینک کے پاس یہ 99 لاکھ کا چیک گیا سلیمان شہباز کا سیلف کا تو اس کے نیچے ایک شناختی کارڈ بھی لگا ہوا ہے. ہم نے شناختی کارڈ پہ صرف ان کا ID کارڈ نمبر تھوڑا سا بلر کر دیا ہے اور ایڈریس ان کا جو ہے والد صاحب کا نام. اب یہ والا چیک اس کے ساتھ ID کارڈ اس چیک کے ساتھ باقاعدہ طور پہ لگا ہوا ہے اور جب آپ اس پہ نام دیکھتے ہیں تو نام کیا ہے؟ نام ہے منظور احمد. جی ہاں, وہی منظور احمد جو سلیمان شہباز کو TT کے ذریعے بہت سے پیسے بھیجتا ہے اور وہی منظور احمد 99 لاکھ روپے کا یہ چیک سلیمان شہباز کا انکیش کروانے کے لیے جاتا ہے جس کی کہ کاپی اس بینکنگ ریکارڈ میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ بھی بینکنگ ریکارڈ اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ وہی منظور احمد ہے جس کے حوالے سے سلیمان شہباز کہتے ہیں کہ جی میں اس شخص کو جانتا نہیں, لیکن 99 لاکھ روپے کا چیک انکیش کروانے سلیمان شہباز کا پرسنل چیک انکیش کروانے یہ والا شخص وہاں پہ جاتا ہے. نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ TTs کی تحقیق کے دوران شہباز شریف خاندان کی جعلی فرنٹ کمپنیاں بھی سامنے آئیں اور سب سے پہلے وقار ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے ایک کمپنی سامنے آئی جس کا مالک طاہر نقوی نامی شخص تھا جو کہ تحقیق کے بعد شریف گروپ کے مینیجر کی صورت میں سامنے آیا. اس کے بعد نیب نے اپنی تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا اور پھر جعلی فرنٹ کمپنیوں کا ایک جال سامنے آ گیا. نیب ذرائع کے مطابق اس وقت تک 23 جعلی فرنٹ کمپنیاں جو کہ شہباز شریف کے بزنس گروپ کو کم آمدنی والے افراد کے نام پر بنائی گئی تھی سامنے آ چکی ہیں. ان میں گڈ نیچر ٹریڈنگ کمپنی کے مالکان نثار احمد گل اور علی احمد خان تھے جو کہ شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ کے دوران ان کے پالیسی اور سیاسی ڈائریکٹر تھے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہی ملازمت کرتے تھے. ٹاسک سٹیل بھی انہی دو صاحبان کی ملکیت ظاہر کی گئی ہے.
निसार ट्रेडिंग राशिद करामत मसीह नामी शख्स की मलकियत है, जो कि रमजान शुगर मिल्स के एक मुलाजिम शकील अहमद खान के वालिद हैं। वक्कार ट्रेडिंग ताहिर नकवी की मलकियत है, जो कि शरीफ ग्रुप के हेड ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर है। यानी तमाम 23 कंपनियां जो कि इस वक्त नैब की जेर तफ्तीश हैं, उनके मालिकान तमाम के तमाम शरीफ ग्रुप के ही मुलाजमीन हैं। कोई चिन्योट पावर में मुलाजिम है, कोई शरीफ ग्रुप में। यहाँ तक के एक साहब जो कि 2 कंपनियों के मालिक हैं को जब तफ्तीश के लिए बुलाया गया तो मालूम हुआ कि मलिक मकसूद अहमद नामी ये शख्स सुलेमान शहबाज के चपरासी की हैसियत से काम करता है। तक नैब ने इन 23 कंपनियों में 17.2 अरब रुपए के हेर फेर का इंकशाफ किया है। इन कंपनियों के जरिए 17.2 अरब रुपए कमीशन और किकबैक्स का पैसा जमा किया गया। इससे पहले प्रोग्राम पावर प्ले में ही गुड नेचर और यूनिटास नामी कंपनियों की तफसीलात दिखाई जा चुकी हैं कि किस तरह वजीर आला हाउस में मौजूद 2 अफराद के नाम पर बनी इन 2 कंपनियों से रकूम शहबाज शरीफ खानदान को मुंतकिल की जाती रही। कैश बॉयज का किरदार भी सामने लाया जा चुका है कि किस तरह ये लोग रकूम ले जाकर ट्रांसफर करते थे और फिर सुलेमान शहबाज के दफ्तर में जमा करवा दी जाती थी। इन 2 कंपनियों के बाद नैब ने बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए किकबैक्स, कमीशन और रिश्वत के सबूत हासिल करने के लिए मजीद तहकीकात शुरू की। नैब जराये के मुताबिक न सिर्फ कैश बल्कि क्रॉस चेकों के जरिए भी रिश्वत की अदायगी की जाती रही और निसार ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट के बगौर जायजे से नैब को बहुत सारे दस्तावेजात और नाम मिले जो कि नैब के मुताबिक किकबैक्स, रिश्वत और करप्शन का पैसा था। नैब तहकीकात के मुताबिक निसार ट्रेडिंग नामी कंपनी एक जाली फ्रंट कंपनी है जो कि हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज ने बनाई है। नैब के मुताबिक निसार ट्रेडिंग का मालिक राशिद नामी शख्स दरअसल शरीफ ग्रुप का मुलाजिम है और इसकी मुलाजमत का रिकॉर्ड भी नैब के पास मौजूद है जो कि उसने अपने अकाउंट खोलने के वक्त बैंक में जमा करवाया था। इसी तरह अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में भी उसने अपना पता शरीफ फीड मिल्स के मैनेजर असिस्टेंट दर्ज कर रखा है और 55 के मॉडल टाउन का पता दर्ज करवा रखा है जो कि सुलेमान शहबाज का दफ्तर है। नैब के पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक निसार ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में सियासतदान, प्रॉपर्टी डीलर, ठेकेदार वगैरह बड़ी रकूम जमा करवाते थे। नैब जराये के मुताबिक गौरी टाउन इस्लामाबाद के मालिकान जिनकी हाउसिंग सोसाइटी पर तहकीक भी की जा रही है, उसने 5 चेकों के जरिए कम से कम 45 मिलियन रुपया निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा करवाया। नवंबर 2013 से अगस्त 2014 के दौरान 5 चेक निसार ट्रेडिंग के अकाउंट में जमा करवाए गए। इनमें गौरी टाउन के नाम से बनाया गया अकाउंट, गौरी टाउन के मालिकान अरशद महमूद, राजा अली अकबर और रहमान के चेक शामिल हैं जो कि इस वक्त नैब के पास मौजूद हैं। नैब के मुताबिक ये तीनों अशखास पार्टनर्स हैं और रकूम रिश्वत के तौर पर सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज को जमा करवाई गई। निसार ट्रेडिंग के इसी अकाउंट में फिर नाम आता है अलीना सेंटर गुजरात का, जिसके मालिक हैं औरंगजेब भट्ट साहब। नैब के मुताबिक औरंगजेब भट्ट मुस्लिम लीग नून के गुजरात के मुकामी लीडर और उम्मीदवार हैं। औरंगजेब भट्ट ने अलीना सेंटर के 6 चेक्स के जरिए 2012 से 2015 के दरमियान 19.5 मिलियन रुपया निसार ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट मुंतकिल किया। औरंगजेब भट्ट को 2015 में ही गुजरात TMA के एक प्रोजेक्ट का सरबराह भी लगाया गया और ये उस वक्त के PSO टू CM अताउल्लाह तारड़ ने किया था। नैब के मुताबिक एक शॉपिंग सेंटर का निसार ट्रेडिंग से कोई भी कारोबारी ताल्लुक नहीं था और ये चेक कोई और ही दास्तान सुनाते हैं। सिर्फ यही नहीं, नैब के मुताबिक औरंगजेब भट्ट ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को गैर कानूनी ठेके हासिल करने के लिए रिश्वत भी दी और ये रिश्वत खान ट्रेडर्स नामी एक जाली कंपनी जो कि रमजान शुगर मिल्स के एक मुलाजिम गुलजार अहमद के वालिद शकील अहमद के नाम पर बनाई गई थी, उसमें जमा करवाए। नैब के मुताबिक 2013 में जमा करवाया गया ये 5 मिलियन रुपया रिश्वत थी और इसके बाद गैर कानूनी ठेके और फवायद हासिल किए गए। इसी तरह 2013 से 2015 के दरमियान
4 چیکس کے ذریعے 8 ملین روپیہ الرحمان گارڈن کے چیکس کے ذریعے نثار ٹریڈنگ کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا گیا۔ 2015 میں الجلیل ڈیولپرز کے مالک نصر اللہ خان وڑائچ کی جانب سے 2 ملین روپیہ نثار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا گیا۔ آصف اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن کی جانب سے بھی 4 ملین روپیہ 2011 میں نثار ٹریڈنگ کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا گیا۔ 2015 میں مسلم لیگ نون کے پارٹی ورکر افتخار بٹ کی جانب سے 1 ملین روپیہ نثار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا گیا۔ نیب کے ذرائع کے مطابق یہ چیک پارٹی فنڈ کے لیے دیا گیا تھا، جو کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے غبن کر کے اپنے ذاتی استعمال کے لیے نثار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا۔ الفتح سٹور لاہور کے مالک عرفان اقبال شیخ نے بھی نثار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹ میں 5 ملین کا چیک 2014 میں جمع کروایا۔ نیب ذرائع کے مطابق یہ چیک پارٹی فنڈ کی مد میں دیا گیا اور شہباز شریف کی ہدایات پر غبن کر کے ذاتی استعمال کے لیے نثار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا گیا۔ 2013 میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر صوبائی الیکشن لڑنے والے ملک امیر مختار سنگھا نے بھی نثار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹ میں 2014 میں 2.5 ملین روپیہ جمع کروایا، جو کہ نیب کو شبہ ہے کہ پارٹی فنڈ کے لیے تھا۔ اس طرح سیف الملوک کھوکر جو سیف ڈیولپرز کے مالک ہیں اور صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی، انہوں نے 10 ملین روپیہ 2014 میں جمع کروایا، جس کے متعلق نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ رشوت کا پیسہ ہے۔ لاہور کے نواب بلڈرز کے مالک عارف حسین بھٹی نے بھی 2010 میں 2 ملین روپیہ نثار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا۔ نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ رشوت تھی۔ مسلم لیگ نون کے نوابزادہ طاہر الملک نے 2014-15 میں 15 ملین 3 چیکس کے ذریعے نثار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹ میں جمع کروایا۔ نیب ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ رقم آئی ڈی پیز کے ریلیف فنڈ کے لیے نوابزادہ طاہر الملک نے دی تھی، جس کو کہ غبن کر لیا گیا۔ نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ طاہر الملک کو اس رقم دینے کے بعد وزیر اعلیٰ کا مشیر برائے بیت المال اور سوشل ویلفیئر بنا دیا گیا تھا اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، جو کہ اس رشوت کے بعد جاری ہوا۔ سابق ایم این اے ہارون کیسر نے بھی 10 ملین نثار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے، جو کہ پارٹی فنڈ تھا اور غبن کیا گیا۔ اسی طرح ہارون ارشد شیخ جو کہ NA53 سے سیاست کرتے ہیں، انہوں نے بھی 10 ملین روپیہ جمع کروایا، جو کہ نثار ٹریڈنگ کے اکاؤنٹ میں گیا اور یہ بھی پارٹی فنڈ ہی تھا۔ نیب نے حکومتی ٹھیکیداروں سے کیش اور اوپن چیکس کے ذریعے رقوم حاصل کرنے کے سلسلے کا بھی سراغ لگا لیا ہے اور چند ٹھیکیداروں سے پوچھ گچھ بھی کی جا چکی ہے، جو کہ سرکاری ٹھیکے حاصل کرنے کے لیے کمیشن دینے کا اقرار کر چکے ہیں۔ لطیف سٹیل اور روبی سٹیل کارپوریشن کے مالک کیسر لطیف نے 70 اوپن چیک شریف گروپ کے کیش بوائز کو دیے، جس سے 51 ملین روپیہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو منتقل کیا گیا۔ یہ تمام چیک شریف گروپ کے کیش بوائز فضل داد عباسی، مسرور انور اور شعیب قمر کے ذریعے کیش کروائے گئے اور یہ سلسلہ 2016 سے 2017 تک جاری رہا۔ اس طرح خاشوب انجینئرنگ کے مالک خالد محمود کھرل نے 88 اوپن چیک کے ذریعے 42 ملین روپیہ شریف خاندان کو ٹرانسفر کیا۔ نیب کے مطابق خالد محمود کھرل خاشوب انجینئرنگ کے مالک ہیں۔ اپنے خاندان، ملازمین اور بے نامی اکاؤنٹس استعمال کرتے ہوئے یہ چیک شریف خاندان کے کیش بوائز کو دیے اور یہ سلسلہ 2016 سے 2017 تک چلا۔ پنجاب انٹرپرائز نامی پراپرٹی کمپنی نے بھی 10 ملین روپے کی رقم ادا کی۔ یہ کمپنی سیالکوٹ سے مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ارشد جاوید وڑائچ کی ملکیت ہے۔ اس طرح بھٹی فون لاہور سے جڑے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ شوکت علی نے 5 ملین، صادقہ کنسٹرکشن نے 2.5 ملین، ساحر ایسوسیٹ ڈی ایچ اے لاہور نے 10 ملین روپے کمیشن کی صورت میں ان کیش بوائز کو ادا کیا۔ علیم خان کی کمپنی ویژن ڈیولپرز کے فراز احمد چودھری نے بھی 4 ملین کا اوپن چیک دیا،
जो कि शुएब कमर ने कैश करवाया। नैब ज़राए के मुताबिक जब शुएब कमर और मसरूर अनवर से तहकीकात की गई तो उन्होंने ये भी इकरार किया कि वो न सिर्फ फर्जी कंपनी के अकाउंट से पैसा निकलवाते और जमा करवाते थे, बल्कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में जमा भी करवाते थे। और मसरूर अनवर ने कम से कम 13 बार शहबाज शरीफ के मुस्लिम टाउन में हबीब बैंक की ब्रांच में ज़ाती अकाउंट में कैश जमा करवाया है और ये कुल रकम 164.61 मिलियन रुपए बनती है। इसी तरह मसरूर अनवर हमजा शहबाज के मुस्लिम टाउन हबीब बैंक में वाक़े ज़ाती अकाउंट में भी रकम जमा करवाता रहा है, जो कि कुल 52.35 मिलियन रुपए बनती है। नैब ज़राए का यह भी दावा है कि सुलेमान शहबाज ने न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 200 मिलियन रुपए के किकबैक की सूरत में हासिल किया। टेक्निकल एसोसिएट्स ने 26 मई 2014 को 3 अरब से ज्यादा की रकम वसूल की और इसमें से 200 मिलियन अपनी दूसरी कंपनी इंटरनेशनल मार्केटिंग के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जो कि फिर चेक के जरिए सुलेमान शहबाज के अकाउंट में गई और अगले ही दिन 200 मिलियन में से 184 मिलियन सुलेमान शहबाज ने चिन्योट पावर कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। नैब के मुताबिक इस सारी कमीशन को छुपाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेडिंग ने इस रकम को अपनी किताबों में कर्जा जाहिर किया और सुलेमान शहबाज ने भी इस रकम को अपने FBI के खाते में कर्ज ही जाहिर किया। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ, उनके दोनों साहबजादे 23 जाली कंपनियां खड़ी करके किकबैक्स, कमीशन और रिश्वत का पैसा वसूल करते रहे और उन्होंने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बना रखा था। जी नाज़रीन, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने तहकीकात में कहा अल्लाह हिदायत दे और ये हमजा के हवाले से कहा था, लेकिन इस हवाले से पिक्चर अभी बाकी है। यहाँ एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी तो वज़ीर आज़म अपोजिशन में और दीगर PTI के रहनुमा एमनेस्टी, किसी भी किस्म की एमनेस्टी के खिलाफ थे, जो कि एक प्रिंसिपल स्टैंड था और बिल्कुल सही था। लेकिन हुकूमत आने के बाद एमनेस्टी पे एमनेस्टी देते गए और हाल ही में जो 2020 में एमनेस्टी दिया, इसको नून लीग ने चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक एप्लीकेशन फाइल की और दानियाल अजीज़ ने इसमें इंतहाई अहम कानूनी नुकात उठाए हैं। जो सवालात उठाए हैं वो क्या नाज़रीन, क्विकली आपके सामने वो समरी पेश करते हैं कि काबिल एतराज़ कानून टैक्स लॉ तरमीमी ऑर्डिनेंस नंबर 1 2020 जिसे सदर पाकिस्तान ने 19 अप्रैल 2020 को नाफिजुल अमल किया, क्या ये कानून के खिलाफ नहीं या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से NRO केस में वज़ा की गई हिदायत के बरक्स नहीं या आइन के खिलाफ नहीं? क्या काबिल एतराज़ ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से मनी लॉन्ड्रिंग, जराइम की रोकथाम, दहशत गर्दी की माली मावनत और भत्ताखोरी की रोकथाम के लिए और ऐसी ही दीगर शिकों को ख़त्म करके मजमूई तौर पर इस किस्म की रकूम को टैक्स तरमीमी कानूनी ऑर्डिनेंस नंबर 1 2020 की अमलदारी से बाहर निकालना चाहता है? क्या ऑर्डिनेंस से कोरोना वायरस के मुतासरीन या मजदूरों को कोई फ़ायदा होगा? क्या ये ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 4, 23, 25 की खिलाफ वर्जी करते हुए अशियाए ज़रूरत पर मुनाफे को कानूनी हैसियत नहीं दे रहा? क्या नया ऑर्डिनेंस कानून के मुनाफी नहीं? क्या ये अशराफिया के लिए नया NRO है? बगैर जरिए आमदन बताए तामीराती मैदान में लगाकर काला धन सफ़ेद किया जा सकेगा? क्या नया ऑर्डिनेंस हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ 19 जून 2019 को किए गए मुआहदे के खिलाफ नहीं? क्या नया ऑर्डिनेंस अक़वाम मुत्तहिदा के करप्शन के खिलाफ होने वाले मुआहदे के खिलाफ नहीं, जिसका पाकिस्तान 9 दिसंबर 2009 से दस्तखत कुनिंदा है और जिसकी 31 अगस्त 2019 को तौसीक की गई? क्या ये नया ऑर्डिनेंस काबिल अमल है कि नहीं, क्योंकि इस कानून के जरिए सदर पाकिस्तान ने टैक्स चोरी का एक मुजरिमाना अमल मुहैया किया है और इन टैक्स नादहिंदगान के हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है जो बाकायदगी से अपना मुकम्मल टैक्स और वाजिबात अदा कर रहे हैं? क्या ये नया ऑर्डिनेंस एमनेस्टी स्कीम नहीं बल्कि हमेशा के लिए टैक्स चोरी का जरिया बना दिया गया है, जिसके कोरोना वायरस के को बस बुनियाद बनाया गया है, जबकि ये पहले से तयशुदा था? क्या ये नया ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 4 के मुनाफी नहीं, जिसमें वाज़े किया गया है कि तमाम शहरियों के लिए एक ही कानून है और किसी एक तबके के लिए कोई मुख्तलिफ कानून नहीं? ये इंतहाई अहम पिटीशन, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसे टेकअप करती है या नहीं टेकअप करती। और नाज़रीन, हुकूमत ने एक पे एंड पेंशन कमीशन बनाया। अब यहाँ पे आपको कुछ खुशखबरी दें कि जितने सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें वो भी इस हवाले से
یہ پینشن کمیشن دیکھے گا، اور 16 اپریل کو بنایا گیا تھا۔ نہ صرف یہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں، میری وزارت خزانہ میں بات چیت ہوئی کہ مسلح افواج وزارت دفاع نے بھی وزارت خزانہ کو ایک خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ جی انفلیشن کی وجہ سے اور روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے اور قیمتوں میں اضافے، یوٹیلیٹی بلز میں اضافے کی وجہ سے جو افسران ہیں، فوجی افسران اور اہلکار شدید متاثر ہوئے ہیں۔ موجودہ مالی سال 2019-20 میں 17 سے 20 گریڈ کے افسران کی تنخواہوں میں 5% اضافہ کیا گیا، 10% ایڈ ہاک ریلیف 1 سے 16 گریڈ کے سپاہیوں کو دیا گیا، جبکہ گریڈ 21-22 کے افسران کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ خط میں بتایا گیا کہ انکم ٹیکس میں اضافے کے بعد افسران کی موجودہ تنخواہیں مزید کم ہو گئی ہیں۔ مذکورہ بالا وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے مسلح افواج کے اہلکاروں کی تنخواہوں میں اضافے کا کیس بھیجا گیا ہے، جس میں اہلکاروں کے 2016, 17, 18, 19 کے ایڈ ہاک ریلیف کو 2017 کے بنیادی تنخواہ میں ضم کر دیا جائے، جس کے بعد مالی سال 2020-21 کے لیے تنخواہوں میں 20% اضافہ کیا جائے۔ تینوں مسلح سروسز کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے حکومت کو 63 ارب روپے مختص کرنے ہوں گے۔ اور اس حوالے سے ناظرین یہ بھی آپ کو بتائیں کہ ایوان صدر نے رمضان پیکج کے حوالے سے ایک آنریریم دیا اپنے سٹاف کو، تو جتنے بھی سرکاری افسران ہیں، فوجی افسران ہیں، حکومت کو چاہیے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرے، کیونکہ جتنے بھی کازز آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہیں انفلیشن، اس سے سبھی متاثر ہوئے ہیں اور اپنی ڈیوٹیز اچھی طرح انجام دینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔